1,24,000 انبیاء اکرام میں سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے پوچھا، آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کچھ مجھ میں کم کچھ کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ نے فرمایا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑا۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے جو پورے زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم مٹی شامل تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو مٹی کا غارہ بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش برسائی گئی، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا تو بجنے والی مٹی کی طرح تیار ہو گئی جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسے خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال پتلے کی حالت میں ہی بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ تو روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کیا تو اللہ نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ نے یا رحمک اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے لے آئے کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم سے روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم۔ پھر فرشتوں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی۔